إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إلى الآخر. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لا تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. میرے پیارے بچوں، میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بارک اللہ فیک. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد ہم سب کو دین کی راہ دکھائی اور ہم سب کو ایک لقب ملا جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا، جس پر میں بے انتہا اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتی ہوں. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے میں انشاءاللہ سورۃ العلق کی تفسیر پیش کروں گی ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھانے اور صحیح بولنے کی توفیق دے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. تو بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ جواب دیتے رہیں، میرا ایکٹیو رہیں آپ لوگ، تاکہ میں سوال جواب کا سلسلہ بھی رکھوں اور آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بھی چلوں. بتائیے کوئی کہ قرآن کس پر نازل ہوا اور کس نے نازل کیا؟ جلدی جلدی بتانا ہے. انسان کو جی قرآن جلدی. قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی بالکل، بارک اللہ. اور کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. جی بارک اللہ فیک. اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. ہاں، تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ ایک منٹ رک جائیں. جی کیا کہا تھا آپ نے کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کس کے ذریعے نازل ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. لانے والے قرآن کو کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کون نازل کرے؟ اللہ تعالی. تو یہ قرآن کی ہر بات جو ڈائریکٹ سپیچ ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جو حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ سبھی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ سبھی کے لیے ہے. جی جی جی. آپ کا وائس تھوڑا انکلیئر اور کم ہے نا. انکلیئر ہے؟
ابھی بھی اب نہیں میم. ٹھیک ہے, اب صحیح ہے. جی میم. جی ٹھیک ہے. سب لوگ جواب دیتے رہیں گے جو بھی میں سوال کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسکرین شیئر نہیں ہوا ہے. ٹھیک. ایک منٹ ابھی کر رہی ہوں. جی 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 باجی ٹھیک. ہاں, قرآن میں کچھ صورتیں مکی ہے اور کچھ مدنی ہے. جیسے کوئی بتا سکتے کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ نہیں معلوم. جی, قرآن میں مکی صورتیں یعنی کسے کہیں گے مکی صورتیں؟ جو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں تھے؟ مکے میں تھے اور مدینے میں تھے نا, ہے کہ نہیں؟ جی میم. جی, مکہ اور مدینہ دونوں میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ صورتیں جب آپ مکے میں تھے اس وقت نازل ہوئی, اور کچھ صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے, اللہ کے نبی کو ستایا جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ منتقل کیا, یعنی مدینے میں داخل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں, اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور مکمل مکی صورتیں قرآن میں 89 ہیں, 89, اور مدنی صورتیں 25 ہے. ٹھیک ہے, نوٹ کیجئے 89 مکی صورتیں ہیں اور 29 مدنی صورتیں ہیں. تو دو ملائے کتنا ہو گیا؟ دونوں کو پلس کریں, کتنی صورتیں ہو گئی پوری؟ 89 + 25 114. 114. ویری گڈ. اور میں جس سے بھی سوال کروں, جو بھی سوال کروں آپ لوگ ایکٹیو رہیں اور میرا جواب دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. تو چلیے الحمدللہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, اس کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. چاہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مکے میں آئے کچھ دیر کے لیے یا پھر کسی سے ملنے, اس وقت وہاں پر مکے میں نازل ہوئی آیتیں, تو بھی وہ مدنی صورتیں نازل کہلائیں گی, کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد جو بھی صورت نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی وہ تمام صورتیں مدنی کہلائیں گے. تو چلیں الحمدللہ, آج جو صورت آپ کے سامنے میں اس کی جو ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں وہ ہے سورۃ العلق. سورۃ العلق. جی, اسکرین شیئر ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے میم. جی جی, ایک منٹ.
آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العلق یہ مکیہ ہے، مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. تو سورۃ العلق مکی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ وحی کے اعتبار سے پہلی وحی ہے. یہ پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پہلی وحی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس آئے، آ کر سب سے پہلے یہ سورت کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے پہلی مرتبہ. غار حرا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جبریل علیہ السلام دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ. اقرأ جو یہاں پر پہلا ورڈ بیان کیا جا رہا اقرأ، یہ کیا ہے؟ اقرأ جو پہلا ورڈ یہاں پر بیان کیا جا رہا وہ کیا ہے؟ پڑھو. پڑھو، پڑھنا یہاں پر کہا جا رہا ہے. تو اقرأ پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. اس وقت جبریل علیہ السلام ان کو دبوچتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. جب تک اللہ ہے یا پھر کچھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے پڑھنا ہے یا پھر پڑھنا نہیں جانتے تھے. کچھ اور چیز اللہ تعالیٰ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک بھیجتا ہے. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی اس وقت. جب اچانک آ کر دبوچتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. 5 آیتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں. یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا مجھے خواب آیا ہے. استغفر اللہ، خواب نہیں، ایسا میرے پاس کوئی شخص آیا جو کہ مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رب ایک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ بہت ہی اکرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور جن انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس طرح کے الفاظ کوئی شخص میرے پاس آ کر کہتا ہے. اس طرح امی بسم اللہ اس طرح کہتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک چچا تھے جو کہ یہودیوں کے راہب تھے، یہودیوں کے. تو وہ جانتے تھے کہ دین اسلام کیا ہے، اور نبی دین میں مطلب اسلام میں نبی آتے جاتے ہیں، یہ چیز ان کو پتا تھی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ خدیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ بہتر کرنے والا ہے. ایک رب ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کہ ان کو نبوت دینا چاہتا ہے. یہ اس طرح کا کہتے ہیں. تو جب ان کو یعنی دل میں سکون ملتا ہے. اس کا اور بہت لمبا واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گی، بلکہ کیونکہ مجھے صرف تفسیر ترجمہ کہنا ہے. تو اتنا آپ لوگ جان لیجئے کہ یہ پہلی وحی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے. اور اس کے بعد سب سے پہلا حکم، اب یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں غور کرنے کی بات ہے، سب سے پہلا حکم میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مل رہا ہے؟ پڑھو. اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی خلق، بسم اسم نام، بی سے یعنی پڑھو نام سے، ربک تمہارے رب کے، الذی جس نے خلق پیدا کیا. پڑھو
اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے. تو یہاں پر اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کریں، یعنی جب بھی اللہ کا قرآن پڑھیں، جب بھی کچھ بھی پڑھنا ہے تو اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جب قرآن پڑھنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی. بسم ربک الذی خلق. بسم اسم کے ساتھ، ربکا آپ کے رب کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو شروع کرنا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. خلقہ پیدا کرنا، پیدا کیا، الانسان انسان کو، من سے، علق خون کا لوتھڑا. یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک خون کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے بچوں، ایک خون کے لوتھڑے کی طرح، ایک ٹکڑا، خون کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں اس کو خون کے لوتھڑے کے بعد اسے اور امپروو کرتا ہے، اس پر گوشت دیتا ہے، اس پر ہڈیاں دیتا ہے، پھر اس پر مطلب چمڑا دیتا ہے، جو بھی چیزیں اللہ رب العزت دیتا ہے بس دیتا ہے. تو ہمیں رب کا وہاں پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے. علق یعنی خون کا لوتھڑا، خون جمع ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم. اقرأ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو کیا ہے؟ بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. کرم یعنی رحم کرنے والا ہے. اقرأ پڑھیے، وربک اور آپ کا رب اکرم بڑا ہی کریم ہے، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اچانک اپنے پاس، اپنے سامنے دیکھ کر کیا ہوتے؟ گھبرا جاتے تھے. اسی لیے بطور تاکید، یعنی تاکید کے طور پر آپ سے کہا جا رہا. میم آپ کا وائس تک ہو رہا ہے میم. میم جی 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 کا وائس تک ہو رہا ہے. ابھی آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی جی. تو اقرأ، ہاں میں میوٹ ہو گیا تھا، کال آ گیا تھا. جی اچانک آپ نے جی دیکھیے بچوں اپنا اپنا مائک بند رکھیں، جب میں کہوں تبھی کھولنا پلیز، پہلے لیٹ ہو گئی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، مائک بند کیجئے. فراسعادت، ہاں جی. تو چلیے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب کرم کرنے والا ہے، یعنی بڑا کریم ہے. کیونکہ یہاں پر کیا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تو گھبرا گئے. تو یہاں پر ان کو تاکید سے کہہ رہا ہے. بسم اللہ. ہاں، تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے. تو اس وجہ سے ان کو منانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ پڑھو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. اور اس وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتے، میں امی ہوں، انا امی، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا. اس لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ کا رب آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. پھر کہتے جبرائیل علیہ السلام کہ آپ کو آپ کا رب پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. جس کے باوجود اللہ اکبر استغفر اللہ. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے حکم دیا گیا کہ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، آپ پر کرم کرے گا اور آپ کو پڑھنا لکھنا بھی سکھائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان جو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں آگے کی آیت میں. دیکھیے آیت نمبر 4 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر احسان کیا ہے وہ بتائے. الذی جس نے علما سکھایا ہے بالقلم قلم سے، یعنی جس نے علم دیا ہے قلم کے ذریعے سے. یعنی قلم سے ہم لکھ لکھ کر علم سیکھتے ہیں. قلم یعنی پین، پین سے ہم لکھ پڑھ کر ہی نا علم سیکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں کیا کیا، وہ چیز بھی بتا دی کہ یہ قلم کے ذریعے سے علم سکھاتا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا. پھر کیا فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس نے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ما لم یعلم، جو وہ نہ جانتا تھا. علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی کیا انسان جانتا تھا کہ علم کیا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا، کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم سیکھیں. دیکھیے سیکھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو ہم پر فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ نہیں آتا اس طرح بول کے بیٹھ نہیں گئی، بلکہ ان کو جبریل علیہ السلام آ کر سکھائے تھے علم. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سیکھیں علم. اور علم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہو، یعنی جو قرآن و حدیث کا علم ہو اس کو علم کہا جاتا ہے. اور جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اسے فن کہا جاتا ہے. فن، علم فنون اور علم دین میں فرق ہے. فن کس لیے کہتے ہیں کہ وہ فنون ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اگر ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی اور بن گیا، کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی اور بن گیا، یعنی کوئی بھی ایک ہنر ہمارے اندر آ گیا، وہ ایک ہنر ہے ہمارے لیے. یعنی اگر ہم نے ڈاکٹری سیکھ لی تو وہ میرے اور آپ کے لیے ایک ہنر بن گیا. تو وہ ہنر ہے جو ہم سیکھتے ہیں. لیکن یہ علم دین ایسا علم ہے جو ہمیں ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو سنوارنے میں ہمارے لیے کام کرتا ہے. تو اس لیے پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا دیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان جب تک پڑھنا نہیں جانتا اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. ٹھیک ہے، کہ اس کو کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسے مطلب اب اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، کوئی اور بک آپ کے ہاتھ میں تھما دیے، جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ کو اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو قرآن پڑھیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا حکم فرمائے ہیں، کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے، کیا ہم کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز پر عمل کرنا ہے. یہ ہم کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم ہم کو سکھایا ہے. جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ کو وہ چیز نہیں معلوم ہوتی. اب جیسے ABCD بھی ہے، آپ انگلش میں کچھ پڑھتے ہیں تو آپ جب تک سیکھیں گے نہیں آپ کو نہ پوسٹرز پڑھنا آئے گا، نہ بکس پڑھنا آئے گا، کچھ بھی پڑھنا نہیں آئے گا. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا. اقرأ، پہلی وحی پڑھنے کی آئی کہ پڑھو تم اپنے رب کے نام سے. تم جب پڑھو گے تو رب کا نام لینا تمہارے لیے اس میں آسانی ہوگی.
یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا، تو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پڑھائی بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ خلق الانسان من علق، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی تخلیق کو بھی منشن کیا، کیسے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، خون کے لوتھڑے سے۔ پھر فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھو جو کہ بڑا کریم ہے، تم ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تم مجھے دیکھ کر گھبراؤ نہیں، بلکہ تمہارا رب کریم ہے، تمہیں اگر پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے تو وہ تمہیں سکھائے گا۔ کیسے؟ الذی علم بالقلم، جو کہ انسان کو علم، قلم سے انسان کو سکھایا۔ پھر علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، انسان کو علم دے کر اللہ رب العزت نے علم، لکھنا پڑھنا، جو بھی ہم لکھتے پڑھتے ہیں وہ چیز اللہ رب العزت نے انسان کو دے کر بہت مہربانی کی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میری بچوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، جس کو علم دین حاصل ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نعمت ہے۔ اگر ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو ہم کچھ جان ہی نہیں سکتے تھے کہ دین کیا ہے اور کیا ہے۔ تو یہ ایک ایک حرف پہ بھی ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علم ہی ایسی چیز ہے جو دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں کتنا علم پھیلا ہوا ہے، اور علم کی وجہ سے ہی، ایک فن کی وجہ سے ہی، ایک ہنر کی وجہ سے، جیسے لوگ سائنٹسٹ بن گئے، دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ یہ دماغ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس سے آسمان تک لوگ چڑھ رہے ہیں، پڑھ کر، دماغ کا استعمال کر کر، علم حاصل کر کر، تعلیم حاصل کر کر لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں تو علم کی بنیاد پر۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا کر ہم پر مہربانی کی ہے، ہم پر رحم فرمایا ہے، اور ہمیں یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ہی ہوا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھیں۔ یہ 5 آیتوں کے بعد اللہ رب العزت کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک آدمی، بے شک انسان، لیطغی، سرکش بن جاتا ہے، سرکش یعنی سرکشی کرتا ہے، سرکش بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنی نعمت بیان کر دی کہ علم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرنے لگتا ہے، یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے، اس پر شکر ادا نہیں کرتا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے بچوں کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس پر ہم شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ سے تھینک یو کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے۔ تو ہمیں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، مجھے علم آیا ہے اور آپ کے بازو، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھیاں ہیں جس کو کوئی علم نہیں آتا، جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو آپ اسے نیچا نہیں دکھائیں گے۔ آپ کی کلاس میں رہو، آپ کے بھائی بہن رہو، جو بھی رہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ہی بارے میں کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا ہی سرکش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، کہ ہم گھمنڈ نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، اس کو نہیں دیا تو میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ سے چھین بھی سکتا ہے، اس لیے ہمیں گھمنڈ اور فخر اس پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اطراف کے لوگوں کو بھی اس چیز کا حکم دینا چاہیے کہ آپ بھی پڑھیے جس طرح میں پڑھتا ہوں، آپ بھی کیجیے جس طرح میں کرتا ہوں۔ اس طرح ہمیں کرنے سے ہمارا علم اور بڑھے گا، جب ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو ہمارا علم اور بڑھے گا۔ تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، یعنی کمتر نہیں سمجھنا کسی کو، یعنی چیپ نہیں سمجھنا کسی کو، ہم یہ سمجھنا کہ وہ بھی سیکھے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو اسے بھی دے گا۔ اس طرح کی سوچ ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیے، ارآہ استغنا، جب دیکھتا ہے کہ وہ دولت مند ہو گیا، یعنی ارآہ کہ اگر وہ اپنے تئیں دولت مند ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟
جب وہ دولت مند ہو جاتا ہے، انسان کے پاس جب دولت مال آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ان الی ربک الرجع، یعنی یہاں دیکھیے ان راہ استغنا کا جو تعلق ہے وہ پیچھے کی آیت سے ہے، یعنی پیچھے آیت کیا ہے؟ کل ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنا، یعنی جب اس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرنے لگتا ہے۔ علم آ گیا، دولت آ گئی، اس کو سرکشی آ جاتی ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو علم کے ساتھ علم بھی آیا اور اس کے پاس دولت آئی تو اسے سرکشی اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر کیا فرمایا؟ انا بے شک، الا طرف کی طرف، رب کا آپ کے رب کی، رجع لوٹنا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی آپ کو لوٹنا ہے۔ دیکھیے ہم سب کو، بچوں غور سے سنیے، ہم سب کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم کو چاہے ہم دنیا میں کچھ بھی کما لیں، علم، عزت، دولت، ذلت، شہرت، جو بھی چیز ہم کما لیں، ہمارا لوٹنا، ہمارا واپس جانا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہم جو بھی لے کر جائیں گے کس کی طرف؟ اگر ہم برائی لے کر جائیں گے تو بھی اللہ ہی کی طرف، اگر ہم اچھائی لے کر جائیں گے تو بھی اللہ ہی کی طرف، گڈ ڈیڈس اگر ہم لے جا رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اگر بیڈ ڈیڈس لے کر جا رہے ہیں تو بھی اللہ کی طرف ہی ہم کو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گڈ ڈیڈس لے جانے والوں سے خوش ہوتا ہے اور جو بیڈ ڈیڈس لے جاتے ہیں ان سے ناراض ہو کر انہیں جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم فیصلہ کر لیں اپنے آپ کا کہ ہم کو کیا لے کر جانا ہے۔ تو ہمارا یہاں پر اللہ تعالیٰ دولت اور علم، دو چیزیں، دو نعمتیں بیان کر کر کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ کتنا بھی گھمنڈ کر لیں، کتنا بھی تکبر کر لیں، کتنا ہی وہ دنیا میں سرکشی کر لیں، اس کے بعد آنا تو میرے ہی پاس ہے نا۔ اب آپ کے ممی ہیں، آپ کے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں، آپ ان کو ستاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مطلب ستا کر بھاگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جاؤ، جتنی دور جاؤ گے میرے ہی پاس آؤ گے نا، جب آؤ گے تب بتاؤں گی، کہتے ہیں نا، جب ماروں گی، اس طرح ڈراتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ہمیں اسی طرح کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو ہم اللہ کے پاس ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہہ رہا ہے، تم کتنی سرکشی چاہے کر لو، میرے ہی پاس آنا ہے، جب میں بتاؤں گا کہ اصل عذاب کیا ہوتا ہے، میں جب عذاب دوں گا اور اگر میں چاہوں تو معاف بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے؟ کیا رأیتا، آپ نے دیکھا، الذی، جو ینہا، روکتا ہے، یعنی یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو روکتا تھا، کس سے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، لوگوں کو روکتا تھا دین میں جانے سے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن کافر تھا، جو کہ اللہ کے راستے میں لوگ جب جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو انہیں روکتا تھا۔ عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا تھا تو ینہا، وہ روکتا تھا، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب نماز پڑھتا تھا تو روکتا تھا۔ پھر فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، بھلا بتاؤ، ان کان علی الہدی، اگرچہ وہ سیدھی راہ پر ہے، یعنی وہ شخص سیدھی راہ پر ہے، او امر بالتقوی، کیا اگرچہ وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، او امر بالتقوی، کیا وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اگرچہ وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے؟ پھر آگے کیا فرمایا، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتاؤ اگرچہ وہ جھٹلاتا ہے اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ان کذب، اگر، کذبہ جھٹلاتا ہے، وتولی، اور منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اگر وہ تقوی اختیار کرے اور ہدایت پر رہے، یا وہ منہ موڑ لے اور جھٹلا دے، یہ دونوں سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
اگرچہ وہ لوگوں کو او امر بالتقوی اور رأیت ان کان علی الہدا، اگرچہ کوئی بندہ سیدھی راہ پر ہے اور اگرچہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، او یا وہ شخص جو روکتا ہے اور دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی ابو جہل کے ہی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دین اسلام سے روکتا ہے یا پھر ہدایت پر لوگوں کو بلاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ یعنی کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی جو بھی شخص اگر ہم کسی کو بری چیز کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اگر ہم میں چوری کی عادت ہے، فرض کیجئے نہیں کرنا چاہیے چوری، لیکن اگر ہم میں سے کسی کو چوری کی عادت ہے، ہم چوری کر رہے ہیں، اس میں ہم ہمارے دوستوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، ہم نے برائی میں اس کو شامل کر لیا، تو ہمیں وہاں پر یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ، اگر وہ باز نہ آ جائے، یعنی اس سے رک نہ جائے، یعنی جھٹلانا نہ چھوڑ دے یا پھر لوگوں کو بھٹکانا نہ چھوڑے، وہ ابو جہل لوگوں کو بھٹکانا نہ چھوڑے، یعنی دین حق سے، اسلام سے وہ ہٹاتا تھا لوگوں کو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کو دھمکی دے رہے ہیں، کلا لئن لم ینتہ، اگرچہ وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، لنسفام، ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو، گھسیٹتے ہوئے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے، بن ناسیہ، پیشانی کے بالوں کے ذریعے گھسیٹتے ہوئے اسے لائیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، اور اس کی پیشانی کیسی ہے؟ جو جھوٹی ہے، کاذبتن، جھوٹی ہے، خاطیہ، خطا کار ہے۔ یہاں پر ابو جہل کے بارے میں بات ہوئی، اس کی پیشانی کیسی ہے؟ جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ پھر فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اگر وہ کسی کو بلانا چاہتا ہے تو بلا لے، پس وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، یعنی اگر ابو جہل بلانا چاہتا ہے کسی اور کو تو وہ بلا لے، اللہ کی مدد، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اگر وہ بلانا چاہتا ہے تو بلا دے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی جہنم کے داروغاں کو بلائیں گے، جہنم میں جو واچمینز ہوتے ہیں ان واچمینوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اگر وہ اپنے مددگاروں کو بلانا چاہتا ہے تو بلا لے، ہم بھی بلائیں گے کس کو؟ جہنم کے داروغاں کو، جہنم کے واچمینز کو بلائیں گے، بلا کر کیا کہیں گے؟ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں، کیونکہ تمام بادشاہت، کنگڈم کس کا ہوگا؟ کس کی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کو سزا دے گا، اس کی جزا دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات مت مانیے، یعنی ابو جہل کی بات نہیں ماننے کا حکم دے رہے، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی بات مت مانو، واسجد واقترب، اور یہاں پر کیا فرمایا؟ واسجد، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، واقترب، اور اس کے قریب ہو جاؤ، اس کا قرب حاصل کر لو۔ لا تطیعہ، ہرگز پیروی مت کرو، ہو ضمیر ابو جہل کی طرف ہے جو کہ سرکش اور کافر ہے، جو جھٹلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے کہتا ہے، تو اس لیے اس کی بات مت مانو،
اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ حکم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو سرکشی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. اور یہاں کیا کرے کہ اگر وہ کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے تو بلا لے. ہم بھی جہنم کے داروغاں کو بلائیں گے. جہنم کے داروغاں کیسے پتا ہے بچوں؟ جو اندھے ہیں، جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، جن کے سینے میں دل نہیں ہے. یعنی آپ کی جو مطلب تکلیف ہوگی نہ وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے دل کے، یعنی ان کے سینے میں دل بھی نہیں ہے، وہ آپ کے درد کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت داروغاں کو جہنم میں رکھا، ایسے سخت واچمینز کو رکھا تاکہ وہ رحم نہ کھائیں لوگوں پر. تو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے، پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور وہاں کی آگ یہاں کی آگ سے 69% زیادہ ہے. آپ میں طاقت ہے کہ یہاں کی آگ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہاں کی صرف 1% ہے. اگر آپ جہاں چولہا جل رہا ہو وہاں جا کر ہاتھ رکھے دیکھیں، محسوس کر سکتے ہیں آپ وہاں کی آگ؟ یہاں کی آگ کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر وہ آگ تو یہاں سے 69 ٹائم زیادہ گرم ہوگی، 69 ٹائم زیادہ ہیوی ہوگی یہاں کی آگ سے. تو میں اور آپ وہ آگ کو نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے ہمیں برائیوں سے بچنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو وہ کر لیں، اور اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں. ہم پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جیسے تعلیم ہو، تربیت ہو، اگر ہم اچھے ہیں تو ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہرگز ہرگز برا نہیں کہیں گے، بلکہ ہمیں ان کو بھی اچھا بنانا ہے. ہم ان کو بھی اچھا بنائیں گے، ہم خود اچھے بنیں گے. ہم اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہے، تو ہم دوسروں کو بھی اچھا بنائیں گے. اگر ہم برے ہیں تو ہم اچھوں کو دیکھ کر ان سے حاصل کریں گے کچھ چیزیں کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. پہلے ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے اس کی طرح، مجھے بھی تیری عبادت کرنا ہے، مجھے بھی سجدہ کرنا ہے، مجھے بھی خشوع و خضوع ہماری نمازوں میں ادا کرنا ہے. تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے ٹھہر رہے ہیں، یہ عقیدے کے ساتھ، یہ دل میں تڑپ کے ساتھ ہم نماز میں ٹھہریں گے. اور یہ جو آخری آیت ہے نا بچوں، لا تطع واسجد واقترب، یہ سجدے تلاوت ہے. تو جب بھی یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور سجدے تلاوت کی دعا، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی 5 آیتوں میں پڑھنے کا حکم دیا. پہلی 5 آیتیں الگ وقت نازل ہوئی، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ الگ وقت میں نازل ہوئی. اس کے بعد کی جو 14 آیتیں ہیں، پوری 19 آیتیں ہیں. تو پہلی 5 آیتیں پہلی وحی ہے، اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی. یہ 2 حصے ہیں، لیکن دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. تو یہ 5 آیتیں پہلے کیا کریں گے؟ یہ 5 آیتیں پہلی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پڑھنے کا حکم دیا، اور پڑھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ہمیں محنت کر کر پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم ایک بہادر اور بہت ہی اچھے انسان بن سکتے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھایا. آج دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہت معروف اور مشہور انسان ہے، معروف اور مشہور قابلیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت دی، وہ گفٹ دیا کہ وہ پوری انسانیت میں اعلیٰ ترین شخصیت تھے، بہترین انسان تھے، اعلیٰ اخلاق پر تھے. انہوں نے پڑھنا سیکھ لیا.
پڑھنا سیکھ لیا، اللہ نے ان کو سکھا دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھنا سیکھیں، ہم اس تعلیم سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس تعلیم سے ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں کہ ہم میں یہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی نہیں ہے۔ اگر ہم میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم میں کوئی چیز ہے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، الحمدللہ۔ اور اگر کسی میں نہیں ہے تو اسے اس چیز کی طرف لانا چاہیے۔ اگر آپ میں سے آپ کے دوستوں میں کوئی برے ہیں تو آپ کو ان کو اچھائی کی طرف لانا چاہیے۔ یہ علم ہے جو ہمیں اچھی اور بری چیز کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ علم ہی حاصل کرنے سے ہم ایک بہت ہی قابل انسان بن جاتے ہیں، جس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہم جب جان لیتے ہیں کوئی چیز تو وہ ہمارے علم میں ہے۔ جیسے آپ کو معلوم، اب فون چلانا آپ کو آتا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا اس بارے میں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا، یہاں پر ٹچ کرنے سے پلے ہوگا، اور پھر ایک بار ٹچ کرنے سے پھر پاز ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کو ہر چیز معلوم ہے فون کے تعلق سے۔ اسی طرح آپ کو دین کے تعلق سے بھی معلوم ہوگا، تو آپ جہاں پر جو چیز کرنا ہے، جیسے آپ کو ابھی فی الوقت بند کرنا ہے تو آپ بند کر لیں فوراً، آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جب آپ کو چالو کرنا ہے تو آپ چالو کر لیں، اس طرح یہ آپ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جو علم ہمیں حکم دیا ہے، قرآن کا علم ہمیں دیا ہے، اس میں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے نماز پڑھنا ہے، تو جس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم اس وقت نماز ادا کر لیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو علم ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم ایک جاہل انسان بن کر رہ جائیں گے۔ اور ہم کو اسلام دین جو ہمارا ہے وہ ہمیں ادب بھی سکھاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم دین کا علم حاصل کر لیں گے ہمیں ہر چیز کا علم ہو جائے گا، اور جب ہمیں علم ہو جائے گا تو ہمارا ضمیر یعنی ہمارا نفس، ہمارے اندر کا دل ہمیں خود کہے گا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، کہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم خود اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہمیں علم ہی نہ ہو جو اللہ نے یہاں پر پہلے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا، اگر ہم وہی حاصل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا کیسے پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا نا۔ تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، کمپلسری۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ کمپلسری، کسی بھی حال اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کو فرض کہا جاتا ہے اسلام میں۔ تو فرض کر دیا گیا میرے اور آپ کے لیے علم کا حاصل کرنا، تو یہاں پر ہم علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے۔ آپ کو جو چیز معلوم ہوگی آپ کے آگے والے کو کہیں گے، اور اس کو جو چیز معلوم ہوگی وہ آپ کو کہے گا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے علم بانٹنے سے ہمارا علم بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہی تھی ہماری آج کی کلاس۔ جی ہاں، کسی نے سوال کیا زویا تحرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حفظ کرے؟ ہاں بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا حفظ تھا، یاد تھا قرآن پورا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اترا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تمام کا تمام یاد تھا۔ جی کچھ سوال ہے تو کریے، کچھ سوال ہے بیٹے، یا پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھیے مجھ سے۔ کسی کا کچھ سوال ہے بچوں؟ نہیں میم۔ ہاں سمجھ آیا الحمدللہ؟ کیا سمجھے آج کی کلاس سے آپ بتائیے مجھے، کوئی بھی بتائیے۔ اقرا، یہ سورج اقرا کا ترجمہ ہے۔ جی اس میں اللہ ہمارے تعلیم سیکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ بالکل، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم انسانوں کو۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں بھی ہم اس میں پڑھیں، جیسے اقرا وربک الاکرم، اکرم یعنی اللہ تعالیٰ کریم۔ ہاں کریم ہے، بے شک، ماشاء اللہ بہت اچھے بچے ہیں آپ لوگ۔
ہاں اور بتائیے کون کون بتائیں گے؟ جلدی جلدی بتانا ہے. اور کیا کیا پڑھے ہم؟ اس سورہ کے 5 آیت سب سے پہلے نازل ہوئے. ہاں بالکل جی، پہلی وہی ہے. اور اس کے بعد یہ 5 آیتوں کے علاوہ اور بھی پڑھے ہم، جیسے جو جھٹلائے گا، جو نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانے گا، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ دوزخ میں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. ہاں جو کہ ہاں، اور وہ خاص کر کس کے لیے بتایا گیا؟ ابو جہل. ویری گڈ، بارک اللہ فیک. ابو جہل کے لیے بتایا گیا. اور اس کی پیشانی کیسی ہے؟ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، جو کہ ناسیہ، اس کی پیشانی کاذبتن جھوٹی، اور خاطیہ گناہگار ہے. اس کی پیشانی جھوٹی اور گناہگار ہے. اور جی ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اور کیا سیکھے ہم؟ جلدی جلدی بتانا ہے سب کو، اور عمل بھی کرنا ہے بچوں. سسٹر مریم آپ ہے کلاس میں؟ مریم جی میم. ہاں آپ بتائیے، کچھ آپ نے سیکھا، کچھ سنا ہے کلاس؟ جی میم میں نے کلاس میں سنا ہے. کیا سیکھے آپ؟ کچھ تو بتائیں، خاموش ہے. میں نے سیکھا ہے قرآن کیسے جی جی نازل ہوا ہے. جی اور میں نے سمجھا ہے کیا قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. اور میں نے سمجھا کیا ہم جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اور ہم ہمیشہ دین میں ہی رہنا چاہیے. جی اور کوئی اور وہ آدمی جس کو کچھ دین کا معلوم نہیں ہے اس کو دین سکھانا چاہیے. جی بالکل، بارک اللہ وفیق. ہاں اس سے پہلے شروعات میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. مکی صورتیں مکمل کتنی میں نے بتائی؟ جلدی بتائیے. مکی صورت 88 ویری گڈ، 89. مدنی صورتیں 25 ویری گڈ. ٹوٹل صورتیں 104 104. 14. ویری گڈ جی، 114 صورتیں مکمل. ٹھیک ہے. اور مکی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ مکی صورت جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر تھے تب نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر گئے تب مدنی صورتیں نازل ہوئی. جی، ہجرت کرنے کے بعد جو مدینے میں تھے اس وقت نازل ہوئی، تو اسے مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی صورت سب کو؟ صحیح صحیح بتائیں. کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے پوچھیں. سمجھ آ گئی ہے؟ جہنم کی آگ جی 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 بتائیے سسٹر افرا. جہنم کی آگ 65% زیادہ ہے 69% بیٹے. یہاں کی آگ سے. جی یہاں کی آگ سے 69% یہاں سے وہاں کی آگ زیادہ ہے.
جی بالکل ماشاء اللہ. تو آپ ہم سب اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. 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 جی میم انشاءاللہ. جی جی. آپ چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے, جیسے آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ نے اپنے بڑوں کو, جیسے دادا دادی ہے, نانا نانی ہے, یا پھر آپ کے بھائی بہن ہے, ممی پاپا ہے, تو آپ کسی کو بھی خوشی سے ان کا کام کر دیں گے, ان کا ادب و احترام کریں گے, ان کو خوشی سے ایک پانی کا گلاس دے دیں گے. انہوں نے پانی پوچھا تو آپ ایک دوسرے سے سبقت کر کے پانی دیں گے, یا پھر کچھ اور چیز پوچھا ہے تو آپ ان سے اچھا برتاؤ کریں گے, اچھا سلوک کریں گے, تو اچھا بیہیو کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اچھی اچھی نیکیاں دے گا, اور جس کی وجہ سے آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو جہنم سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے, چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے مانند کیوں نہ ہو. یعنی ایک کھجور کے بدلے بھی اگر تم نے صدقہ کیا, ایک کھجور کا بھی صدقہ کیا, تو وہ بھی تمہارے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا. تو ایک کھجور بھی اگر آپ نے خرچ کیا تو وہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو آپ بھی کیا کریں, گھر میں ایک صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. جو آپ کو پاپا آپ کو ایک 10 روپیز بھی روز دیتے ہو, یا 5 روپیز بھی دیتے ہو, تو اس میں سے 1 روپیہ اللہ کے لیے آپ نکالیں, صدقہ باکس بنائیے ایک. ٹھیک ہے, آپ لوگ یہ ایکٹیویٹی کیجیے, ایک باکس بنائیں. آپ سب کو میں ہوم ورک دے رہی ہوں, ایک صدقے کا باکس بنانا ہے, گھر میں رکھنا, اور گھر والوں سے بھی کہنا کہ مجھے اس میں صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے گھر والوں سے بھی کہیے کہ مجھے اس میں روز صدقہ کرنا ہے, اور یہ تمام کے تمام پیسے ایک دن ہم کسی غریب کو دے دیں گے, اور اس میں اللہ کی رضا ہونا, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے اندر صدقہ کرنے کی عادت ہو جائے. تو آپ کو صدقہ باکس بنانا ہے, اس میں روز صدقہ کرنا ہے اللہ کی خاطر, 1 روپیہ ہی صحیح. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی گروپ ہے, تو یہ آپ لوگ یہ ایکٹیویٹی کریں گے اس بار. ٹھیک ہے, رمضان سے پہلے یا پھر 1-2 دن میں آپ لوگ ایکٹیویٹی کر کے مجھے بتائیں. میں گروپ میں آپ کو کیسے بنانا ہے وہ باکس میں آپ کو شیئر کروں گی انشاءاللہ. ایسا ایک باکس بنائے آپ لوگ, اور اس میں جتنا ہو سکے آپ کی پاکٹ منی سے, یا پھر آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے, آپ کے پیرنٹس سے, کسی بھی چیز سے آپ لوگ اس میں صدقہ کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کریں گے نا بچوں؟ جی میم. جی میم انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیے, اس طرح صدقہ باکس بنائیے آپ لوگ. گروپ میں آپ کو صدقہ باکس بھیج رہی ہوں. انشاءاللہ اس طرح آپ صدقہ باکس بنانے کی کوشش کریں. جیسے بھی آپ کی ایکٹیویٹی کے مطابق آپ لوگ کیسے بھی بنا سکتے ہیں, آپ لوگ بنائیں, کون سے بھی باکس سے آپ بنائیں, اور اس میں روز ایک 1 روپی تو بھی ڈالنے کی کوشش کریں, جس سے آپ کی نیکیاں بڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, انشاءاللہ. تو ایسا آپ لوگ کریں, اور انشاءاللہ میم. انشاءاللہ. اور آپ لوگ گروپ میں ڈالیں گے, ہم نے باکس بنایا ہے, اور اس میں آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ایسے ہماری نیکیاں بڑھ سکتی ہیں, جس سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, یہ ایکٹیویٹی آپ کیجئے جس سے بھی ہو سکا انشاءاللہ. بہت چھوٹی چیز ہے, آپ لوگ کو 5 روپے مل رہا ہے, تو اس میں سے صرف 1 روپیہ آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے, کیونکہ ہم اپنے لیے کھا رہے ہیں, لیکن آپ کو, مجھے اور آپ کو جہنم سے بچنا ہے, تو ہمیں نیک اعمال کرنا ہے, تو نیکیاں بھی کرنی ہوگی, تو اس لیے ہمیں صدقہ بھی کرنا ہوگا. صدقے کی عادت اگر ہم ابھی سے ڈال لیں گے تو ہو سکتا ہے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز. 1 مہینے میں جب وہ تب مطلب ایک مدت جمع ہو جائے گی پیسوں, ایک کوانٹٹی ہو جائے گی پیسوں کی, تو آپ وہ پیسے نکال کر کسی غریب کو دے دیں. ایسا بھی کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ.
چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جو بھی ہم پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سیکھے ہیں اسے ہم آگے تک پہنچانے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری سے بچائے. ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے. اللہ ہم کو ریاکاری سے بچائے، صرف اور صرف جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کرنے والے ہم کو بنا دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا پڑھ لیجئے بچوں. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیمہ ذرا ایک بار سجدے کے لیے یاد دلا دیجیے تاکید کر دیجیے. جی سجدہ کر لیجئے بچوں، کیونکہ سجدہ آیا ہے سورت میں آخری آیت میں، تو آپ لوگ سجدہ کر لیجئے. سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت کی دعا پڑھیں، سجدہ کریں، ایک سجدہ کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.